اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اسلامی سال کا یہ چوتھا مہینہ ہماری زندگیوں میں طلوع ہوا۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اس مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا فضیلتوں والا بنائے۔ ماہ ربیع الثانی کا ایک اسلام کے اندر بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ دوسرا، اس مہینے کو مختلف اولیاء کرام کے یوم وصال کی نسبتیں حاصل ہیں، بالخصوص حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی مہینے کے اندر آپ کے نام سے بڑی 11ویں شریف کا اہتمام پورے عالم اسلام میں کیا جاتا ہے، اور 11ویں تاریخ کو مسلمان کلام پڑھ کر مختلف کھانے بنا کر غرباء میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس مہینے کو ماہ ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور اس کی 1 تاریخ کو سورہ قدر کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ، سورہ قدر جو ہے قرآن کریم کے لاسٹ پارے میں موجود ہے، اور اس کا نمبر 97 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں نزول قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ قدر قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے، جس کا وظیفہ کرنے سے انسان اللہ کریم کے کرم سے بہت زیادہ رزق کے معاملات میں سکھی ہو جاتا ہے، اور اس کی فضیلت کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو شخص سورہ قدر کو بآواز بلند پڑھے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے بے نیام تلوار سے راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو، اور جو اس سورت کو آہستہ پڑھے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور نیز جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہ مٹا دے گا۔ سورہ قدر قرآن کریم فرقان حمید کی یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے گھر میں، رزق میں، جان و مال میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کریم زمینی آسمانی آفات و مصیبت و تکلیفوں سے دور رکھتے ہیں، اور بالخصوص اس صورت کے پڑھنے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیک دلی تمنائیں، حاجات، نیک خواہشات اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہیں۔ تو ماہ ربیع الثانی کی 1 تاریخ کا یہ وظیفہ سورہ قدر کی صورت میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ 1 ربیع الثانی کو اس سورت کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح کہ باوضو حالت میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کھول کر اگر زبانی یاد ہے تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سورت کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف، اور جب 7 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود شریف، اور یہ سارا ثواب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مالک کریم کے کرم سے، فضل سے آپ کی دینی دنیاوی نیک تمنائیں پوری ہوں گی۔ اللہ کریم ایمان کی دولت سے منور فرمائیں گے۔
اللہ کریم آپ کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائیں گے، نیک حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ تو ضرور یکم ربیع الثانی کا یہ وظیفہ آپ کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اور امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وظیفے سے ممکن ہو تو اپنے مرومین کے ایصال ثواب کے لیے اس وظیفے کو آگے اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایسا کیوں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم کسی بزرگ شخصیت کو قرآن پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے، نیک ولیوں کی انسان کو نگاہ میسر ہوتی ہے اور وہ اس کی طرف کرم کی نگاہ فرماتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ عبادت کرتے کرتے، نوافل کی کثرت کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو انسان کے اپنے ہوتے ہیں لیکن طاقت ان میں اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہے، زبان تو انسان کی ہوتی ہے لیکن طاقت اللہ کریم کی آ جاتی ہے، کان تو اس انسان کے ہوتے ہیں لیکن طاقت اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں، پاؤں تو اس کے ہوتے ہیں لیکن چلنے کی طاقت اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر تو وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قال اللہ تبارک و تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پڑھتی ہوئی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرتی ہوئی گزاری۔ تو اس وجہ سے بزرگوں کی نظر ملتی ہے، نگاہ ہوتی ہے اور انسان پر اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ کہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو گویا اس نے میرے ساتھ عداوت کی، اور جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دوستی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کی ہے۔ تو بہت ہی مجرب اور آسان سا یہ عمل انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب کریں گے تو اللہ کریم کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی، انوار کی، رحمت کی برسات ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو سے ضرور استفادہ اٹھائیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔